میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں عبداللہ عامر بھائی کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ قابل احترام
دوستو، بھائیو اور ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پروگرام کسی اور مقام پر لائیو دکھایا جا رہا ہے، اس لیے ویڈیو کی میں نے اجازت دی ہے۔ میری درخواست ہے منتظمین سے کہ اس سے زیادہ کچھ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ حضرات بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تحصیل کے لیے یہاں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راہ میں آپ کے ہر اٹھے قدم کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور علماء محدثین میں سے کسی محدث کا قول ہے کہ ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث۔ اللہ رب العزت ان طلباء کے سفروں کی برکت سے اس امت کی بلائیں ٹال دیتا ہے جو طلباء حدیث حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ آج امت مسلمہ ایک بہت بڑی آزمائش میں گھری ہوئی ہے، اور یہ قضیہ یمن کا آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان قدموں کی برکت سے اس مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ تعالی جو مفسدین ہیں اور فتنہ پرور لوگ ہیں انہیں ان کے انجام تک پہنچائے، اور اللہ تعالی اہل حق کی نصرت فرمائے، اور اللہ رب العزت توحید و سنت کے اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب کا تعارف عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس کے مؤلف امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی ان کا یہ تیار کردہ مجموعہ ہے۔ انہوں نے دینی احکام اور حلال و حرام کے امور بتلانے چاہے، اس کے لیے انہوں نے صرف نبی علیہ السلام کی احادیث کا انتخاب کیا، اپنا اس پر کوئی اضافہ نہیں، الا یہ کہ ہر حدیث پر ایک باب قائم کیا ہے، ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث، اوپر ترجمۃ الباب ہے اور نیچے حدیث۔ اور علماء محققین یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام مقدسی رحمہ اللہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے فقہی مسائل اور حلال و حرام کے امور بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا، صرف احادیث جمع کر دی، احادیث پر اپنے ابواب قائم کر دیے، یعنی مسئلہ اٹھا کر اس کے تحت اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور احادیث بھی تمام کی تمام صحیح،
یا تو متفق علیہ ہیں. متفق علیہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی صحت پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہے، کیونکہ ان دونوں کتابوں کی صحت پر پوری امت متفق ہے. البتہ بعض احادیث ایسی لائے ہیں جو صرف بخاری میں ہیں یا صرف مسلم میں ہیں، لیکن تمام احادیث صحیح ہیں. اور یوں ہمیں ایک انداز مسائل اخذ کرنے کا بتایا اور سمجھایا کہ فقہ کی اساس کیا ہے. دیکھیں، فقہ کی اساس کے حوالے سے دو مکتب فکر، ایک اہل الحدیث کا جو فرماتے ہیں کہ فقہ کی اساس کتاب و سنت، ان کی فقہ کا نام ہے فقہ الکتاب والسنہ، فقہ الکتاب والسنہ. دوسرا مکتب اہل الرائے کا، جن کی فقہ میں رائے، قیاس اور عقل کو بڑا دخل حاصل، حتیٰ کہ بعض اوقات عقل کو نقل پر ترجیح دیتے اور مقدم کرتے، اور یہ انداز انتہائی ناپسندیدہ ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک مسئلہ جس کا تعلق کتاب الجہاد سے ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اعطى للراجل سهما واحدا وللفارس 3 اسهم سهما له وسهمين لفرسه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں جو غنیمت کا مال تقسیم کیا، اس کا قاعدہ یہ بنایا تھا کہ جو مجاہد پیدل جہاد کرے گا اس کا ایک حصہ مال غنیمت، اور جو گھوڑے پر سوار ہوگا اس کے 3 حصے، ایک حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. یہ بات حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اور بات بالکل صریح ہے. اب اہل الحدیث کی فقہ یہی ہے جو حدیث آپ نے سن لی. مجاہد کا ایک حصہ جو پیدل ہو، اور گھوڑ سوار کے 3 حصے، ایک اس کا اور 2 اس کے گھوڑے کے. یہ ہے حدیث کی فقہ، مسئلہ جو حدیث سے حاصل ہوا. یہ اہل الحدیث کی فقہ. اہل الرائے کی فقہ کیا ہے؟ یہ خود قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا افضل البہیمۃ علی انسان، کہ میں جانور کو انسان پر فوقیت نہیں دے سکتا. یہ کیا معنی؟ انسان کا ایک حصہ، جانور کے 2 حصے. وہ کہتے ہیں کہ میں جانور کو انسان پر فوقیت نہیں دے سکتا. کتاب الخراج میں یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا. اب یہ ٹکراؤ، اس ٹکراؤ کی بنیاد کیا ہے؟ حقیقت میں یہ مکتب فکر کا اختلاف. ایک مکتب فکر اپنے سارے مسائل کتاب و سنت سے لیتا ہے، دوسرا بیشتر مسائل رائے اور قیاس اور عقل سے. دراصل یہاں تأثر تھا ان متکلمین کی فکر کا اور ان معتزلہ کی فکر کا جو عقل کو نقل پر مقدم کرتے تھے. متکلمین کا شیوہ تھا یہ. انہوں نے اس فکر کو رواج دیا، یہ فکر پیدا کی، اور ہمیشہ جہاں عقل و نقل کا ٹکراؤ دیکھا وہاں عقل کو مقدم کیا نقل پر. نقل سے مراد کتاب و سنت. مثال کے طور پہ کتاب و سنت ہے، یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی روحیں پہلے پیدا کر دی،
یہ عالم ارواح آپ سنتے رہتے، روحیں موجود ہیں، پیدا ہو چکی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الارواح جنود مجندۃ، روحیں جو ہیں وہ بیرکوں میں موجود فوجیوں کی طرح، کچھ فوجی آ رہے ہیں، کچھ فوجی جا رہے ہیں، کچھ فوجی اپنا جو ان کی مہم تھی اسے انجام دے کے لوٹ رہے ہیں، اور کچھ فوجی اپنا حملہ کرنے دشمن پر یا اپنی مہم کے لیے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. یہی معاملہ روحوں کا ہے. جن لوگوں نے پیدا ہونا ہے ان کی روحیں وہاں سے نکلتی ہیں، اور اس دن جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی لوٹتی ہیں. ارواح موجود ہیں، پیدا ہو چکی، مگر یہ اہل عقل اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے اس کو اٹھانے والا بدن ہے، جسم تو موجود ہی نہیں. روح کہاں استقرار پائے گی، کہاں کھڑی ہوگی؟ لہذا خلق ارواح کے تمام نصوص کا انکار کر دیا. بنیاد کیا ہے؟ اپنی عقل. کتاب و سنت نے یہ خبر دی ہے قیامت کے دن وزن اعمال وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے. کس لیے؟ تمہارے اعمال تولنے کے. اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک نیکیوں کا، دوسرا گناہوں کا. نہیں جناب، عقل نہیں مانتی. اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ نماز کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو کیسے تولا جائے؟ روزہ، اس کا وجود ہی نہیں. جسم نہیں، اس کو کیسے تولا جائے؟ صرف ان چیزوں کا وزن ہوتا ہے جن کا جسم، نماز کا، روزے کا، حج کا، ان اعمال کا جسم تو ہے نہیں. کیسے تولا جائے گا؟ عقل کے اندھوں کو اتنی بات معلوم نہیں کہ وزن اعمال کون کرے گا؟ اللہ رب العزت. یہ خبر کس نے دی؟ اللہ تعالی نے. تم اللہ تعالی کی قدرت کو اپنی طاقت پر قیاس کرتے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نے اگر خبر دی ہم اعمال تولیں گے، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تولنے پر قادر ہے. اور آج کی سائنس نے اس کو ممکن بنا دیا. گاڑی چل رہی ہو تو گاڑی میں ایک میٹر نصب ہے جو گاڑی کی رفتار کو تولتا، تھرما میٹر آپ کی حرارت کو تولتا. حالانکہ حرارت کا اور رفتار کا کوئی جسم نہیں، یہ آراز میں سے. تو یہ انسان کیسے تولنے میں کامیاب ہو گیا؟ اللہ کی توفیق سے. تو اس کی اپنی قدرت کیسی ہو؟ تو الغرض یہ جو مدرسہ اہل العقل کا، اہل الرائے کا، یہ ان کا سوچنے کا انداز. امام مقدسی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں یہ فکر دی کہ فقہی مسائل، حلال و حرام کی ساری باتیں کتاب و سنت سے لی جائیں. حلال و حرام کا مبنی قرآن و حدیث ہے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین خاص طور پہ ان مسائل کو انتہائی کافی اور شافی بیان کرنے والی ہیں. اس سے قبل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری تصنیف فرمائی، ابواب قائم کیے، ہر باب سے کتاب و سنت سے استدلال کیا، بڑے دقیق استنباطات کیے، اور پوری صحیح بخاری میں ایک مسئلہ عقل سے پیش نہیں کیا، ہر مسئلہ کتاب و سنت سے پیش کیا. آئیے نبی علیہ السلام سے پوچھیں کہ فقہ کی تعریف کیا ہے؟ دین کامل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کی تعریف کی ہے. لفظ فقہ آپ کے دور میں مستعمل تھا. آپ کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے اللہ اس کو دین کی فقہ دیتا، یعنی دین کی سمجھ. دین کیا ہے؟ کتاب و سنت. کہ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی چیز دین ہے؟ معنی کتاب و سنت کی سمجھ دیتے. معنی ایک مسئلہ اگر قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے تو اللہ رب العزت قرآن یا حدیث میں موجود
اس مسئلے کی فقہ اور سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ارادہ خیر ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، جس سے راضی ہو جائے، ارادہ خیر فرما لے، اسے کیا دیتا ہے؟ دنیا کے خزانے نہیں، بلکہ دین کی فقہ. دین کی فقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی سمجھ. کتاب و سنت کی سمجھ سے کیا مراد ہے؟ ایک حدیث، اس حدیث میں کیا مسئلہ ہے، یہ حدیث کیا چاہتی ہے، اللہ یہ فہم دیتا، یہ فقہ دیتا. اس چیز کا نام فقہ. ابھی یہ تعریف نہیں کی. اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث میں فقہ کی تعریف موجود ہے. چنانچہ آپ کا حج، حجۃ الوداع، ایام منا، آپ منا میں تھے، مسجد خیف میں آپ نمازیں پڑھاتے تھے. ایک دن ظہر کی جماعت کرائی اور جماعت کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے سے قبل آپ نے ایک دعا ذکر فرمائی، نظر اللہ امرا سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فأداہ کما سمعہ. یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی. نظر اللہ امرا، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری حدیث کو سنتا ہے، میری حدیث کو یاد کرتا ہے، میری حدیث کو سمجھتا ہے اور میری حدیث کو آگے پہنچاتا ہے. آگے پہنچانے کا ذکر. تو آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یعنی آگے پہنچانے کا ذکر ہو رہا ہے تو لفظ حدیث ہی استعمال ہوتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. کہ بہت سے فقہ کے حامل، حالانکہ بات حدیث کی ہو رہی، حدیث پہنچانے کی ہو رہی، مگر وہاں لفظ حدیث استعمال نہیں کیا، لفظ فقہ استعمال کیا. کہ بہت سے فقہ کے حامل اس فقہ کو لے کر جاتے ہیں اور ایسے شخص کو سناتے ہیں جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں. تو فقہ کیا ہے اور فقیہ کون ہے؟ یہاں لفظ فقہ کی اساس کون سی بات ہے؟ آپ کی دعا، نظر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فأداہ کما سمعہ. آپ نے بتا دیا کہ فقہ چار چیزوں کا نام. فقہ کی تعریف سن لو. فقہ چار چیزوں کا نام. نمبر 1، سماع حدیث کا شوق، حدیث کو سننے کا، حدیث کو پڑھنے کا شوق. نمبر 2، حفظ حدیث کا شوق، اتنی توجہ سے سنے کہ جو سنے وہ یاد ہو جائے، عربی میں یاد ہو جائے یا آپ کی اپنی زبان میں اس کا مفہوم آپ کو سینے میں محفوظ ہو جائے. حفظ حدیث. اور نمبر 3، فہم حدیث، وعی، فوعاہ، اس کو سمجھ لیا، فہم حدیث. اور نمبر 4، ادائے حدیث، آگے پہنچانا. اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو آگے پہنچائے. یہ پہنچانا بھی در حقیقت فقہ ہے، تاکہ دین پھیلتا رہے اور دین چند افراد تک محدود نہ ہو بلکہ آگے پہنچائے، آگے پھیلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 امور کو فقہ قرار دیا. حدیث کو سننے، یاد رکھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے، ان 4 امور فقہ قرار دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے باموجب حقیقی فقہ کیا ہے؟ جس کا مبنا اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہو. اس سے کس کو انکار ہو سکتا؟ اور یہ فکر اس کتاب میں دی گئی ہے، اس سے بھلا کون انکار کر سکتا؟ جو میں نے مثال دی کہ میں جانور کو، گھوڑے کو انسان پر ترجیح نہیں دے سکتا. اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث تو نہیں ہے، حدیث تو خلاف ہے اس کے، عقل اور رائے ہے. تو یہ کون سی فقہ ہے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو اور ٹکرا رہی ہو، قرآن و حدیث کے خلاف؟ قائد صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب کے شاگرد فرماتے ہیں کہ آپ بتائیں مسئلہ کیا ہونا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کا اور گھوڑے کا، دونوں کا
ایک ایک حصہ. تو قائد صاحب نے اعتراض کیا کہ پھر جانور انسان کے برابر کیسے ہو سکتے؟ پھر جانور کا مرتبہ تو کم ہے، پھر برابر کیسے ہو سکتے؟ اصل شریعت کی روح کیا ہے؟ شریعت نے گھوڑے کو 2 حصے کیوں دیے؟ اس میں جہاد کی ترغیب. مجھے پتا ہو، آپ کو پتا ہو، اگر میں گھوڑا پالوں گا تو اس گھوڑے کے مجھے 2 حصے ملیں گے. دین کی تقویت، توحید کی تقویت، یہ دین کا مقصود ہے. جہاد کی ترغیب، جب ترغیب ہوگی لوگ گھوڑے پالیں گے تو اس کے 2 فائدے ہیں. ایک دین کی تقویت کا، دوسرا انسان کا اپنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخیل معقود فی نفاصیہ الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی، خیر ڈال دی گئی. گھوڑا قیامت تک کے لیے خیر ہی خیر. تو اس خیر کا حصول، اس برکت کا حصول. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جہاد کی گھوڑا پالے وہ اس کی رسی دراز کر دے. اپنے کھیت میں اس نے باندھا ہوا ہے، رسی چھوٹی نہ رکھے، رسی اس کی دراز کر دے تاکہ گھوڑا زیادہ کھائے اور زیادہ پیے. کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جو چارہ، جو دانے گھوڑے نے کھائے ہوں گے وہ اللہ کے میزان میں ڈالے جائیں گے اور ان کا وزن ہوگا، وہ تولے جائیں بطور نیکی، ان کو تولا جائے گا. اور جو پانی گھوڑے نے پیا ہے وہ پانی بھی اللہ کے میزان میں ڈال کر تولا جائے گا. گھوڑے نے دانا اور چارہ کھا کے جو لید کی ہے اس لید کو بھی لا کر تولا جائے گا، اور پانی پی کے جو پیشاب کیا ہے اس پیشاب کو بھی تولا جائے گا. شریعت کیا چاہتی ہے؟ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے؟ یہ اس کی حسنات میں اضافے کا باعث ہے. اور آخری بات یہ کہ جو گھوڑے کے 2 حصے ہیں وہ وصول کرنے والا کون ہے؟ کہ گھوڑا خود وصول کرتا ہے، اپنے مالک کو درستی مار کے ہٹاؤ، ہٹ جاؤ، یہ مال میرا ہے. وہ مالک کو مل رہا ہے، وہ مالک ہی تو لے رہا ہے. اس مال میں تصرف کون کرے گا؟ گھوڑا یا اس کا مالک؟ تو بالواسطہ وہ مالک کو جا رہا ہے. گھوڑے کے 2 حصے ہیں مگر وصول کرنے والا مالک ہے. مگر میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، جو تقوی اور ورع امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، میرا دل یہ بات نہیں مانتا. انہوں نے یہ بات کہی ہو جو بالکل حدیث سے ٹکرا رہی، بالکل حدیث کے خلاف، یہ ان کے تقوی کے خلاف ہے، ان کی ورع کے خلاف. اور پھر ان کا قول بھی تو ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ صحیح حدیث میرا مذہب. ان کا قول بھی تو ہے. تو میں نے اس مثال سے ایک فرق آپ پر واضح کیا ہے کہ جو اہل الحدیث کی فقہ ہے یا اہل الرائے کی فقہ ہے اس میں کیا بنیادی فرق ہے. وہ فقہ بڑی عظیم ہے جس کا مبنی کتاب و سنت ہو، جس کی اساس قرآن و حدیث ہو. چنانچہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پڑھنے کا شرف دیا. نبی علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ ہے. ان احادیث سے مسائل آپ کو سمجھائے جائیں. یوں فقہ السنہ، فقہ الحدیث آپ کی طرف منتقل کی جائے. میں مبارکباد دوں گا مرکز الفرقان کو، بالخصوص دکتور عبداللہ عبدالحمید حافظہ اللہ کو، جنہوں نے اس کتاب کا انتخاب کیا اور آپ کی تعلیم کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس موقع پر اپنے ایک اور بھائی اور ساتھی کا تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پاتا. اور وہ ہمارے عامر بھائی ہیں جنہوں نے مسلسل رابطہ رکھا اور اس پروگرام کی ترتیب کے حوالے سے محنت کی، کوشش کی. تقریباً روزانہ مجھے فون کرتے تھے اور میں اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر حاضر ہوا، کیونکہ پہلا دورہ بھی انہی کی نگرانی میں ہوا اور بڑا کامیاب رہا
دنیا بھر میں وہ پھیل چکا ہے اللہ کی توفیق سے، اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ تو اس توقع سے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی کامیابی سے ہم کنار فرما دے، اور آپ کا آنا، محنت کرنا، سننا اور پڑھنا اللہ رب العزت باعث برکت بنا دے۔ تو ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع میں مقدمہ ہے، انشاءاللہ آج مقدمہ پڑھ لیتے ہیں، باقی کتاب انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گی۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في المقدمة: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، أما بعد. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. قال الشيخ الحافظ تقي الدين. الشیخ الحافظ، الشیخ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے فن میں کامل ہو۔ یہاں مطلقاً شیخ ہے، بعد کا شیخ التفسیر، شیخ الحدیث۔ شیخ التفسیر وہ ہے جو تفسیر کے فن میں کامل ہو، شیخ الحدیث وہ جو حدیث کے فن میں کامل ہو۔ تو یہاں مؤلف رحمہ اللہ کو مطلقاً شیخ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے وہ جتنے بھی فنون ہیں علوم اسلامیہ کے، ان سب میں اللہ کی توفیق سے کامل تھے۔ امام بوصیری رحمہ اللہ نے ان کی 56 کتابوں کو شمار کیا ہے مختلف علوم میں، 56 کتابیں جو ان کے تبحر علمی کی دلیل۔ اور الحافظ، حافظ وہ شخص ہے جس کا سینہ کتاب و سنت کے حفظ کے لیے وسیع ہو، وسیع الصدر، اور جس کو ایک بڑا گراں قدر حصہ احادیث کا حفظ ہو۔ کچھ علماء نے حافظ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کو کم از کم 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، لیکن ایک عمومی معنی کے اعتبار سے جو شخص ذہنی اعتبار سے اور اپنے سینے کے اعتبار سے متقن ہو، ضابط ہو، اسے حافظ کہا جاتا ہے۔ باقی یہ کہ امت میں ایسے مشاہیر موجود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حفظ حدیث کی توفیق دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الہمت حفظ الحدیث وکنت فی الکتاب، میں مکتب کے بچوں کے ساتھ تھا، ہاتھوں میں تختی ہوتی ہے، دوات ہوتی ہے، اور تختی پر لکھنا، کتابت سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے حفظ حدیث میرے دل میں ڈال دی۔ اس وقت حدیثوں کو یاد کرنے کا اللہ نے الہام کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شیخ محمد بن سلام البیکندی ان کی مجلس میں تھے، درس حدیث چل رہا تھا، درس ختم ہوا، امام بخاری اجازت لے کر چلے گئے۔ بعد میں ایک مہمان ملنے آیا تو محمد بن سلام امام بخاری کے شیخ نے کہا: لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک بچے کو دیکھتے جو 70,000 حدیثوں کا حافظ۔ امام بخاری کی طرف سے اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ تو یہ اللہ کی توفیق اور یہ حدیث کا اعجاز، حفاظت دین کی مضبوط ستون، اللہ نے حفظ دین کا ان سے کام لیا، ان حفاظ سے، ان متقنین سے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ کتاب و سنت اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ۔ تو حفاظت کی کیا صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو اٹھا کے عرش میں رکھ لیا تاکہ محفوظ رہے؟ نہیں، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چوکیدار پیدا کیے، کچھ قرآن کے حفاظ جو ایک ایک حرف کے حافظ ہیں، جن کی موجودگی میں کوئی طاقت قرآن کے ایک حرف میں، ایک لفظ میں تبدیلی نہیں کر سکتی، اور کچھ قرآن پاک کے معانی پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے یہ علماء
قرآن کے معانی کے محافظ، اور پھر محدثین، حدیثوں کو یاد کرنے والے، حدیثوں کو حفظ کرنے والے، یہ حدیث کے محافظ کہ جن کی موجودگی میں کوئی شخص ایک حدیث کے ایک لفظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہارون رشید کے دور میں ایک شخص کو سزا دی گئی جو کہ جھوٹا اور وضاع تھا۔ اس نے کہا مجھے اگر سزا دے دو گے تو میں نے تو ہزاروں حدیثیں جھوٹی گھڑ رکھی ہیں، ہزاروں حدیثیں جھوٹی گھڑ رکھی ہیں، ان کا خاتمہ کون کرے گا؟ فرمایا کہ یعیش اہل جہابذہ، اس کے لیے محدثین کی جماعت موجود ہے، تم جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جماعت غص و سمین میں تمیز کرنے والی، خبیث اور طیب میں تمیز کرنے والی، جن کی موجودگی میں کوئی شخص ایک شوشہ، ایک نقطہ نہیں بڑھا سکتا، اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو امام مؤلف رحمہ اللہ الشیخ الحافظ تقی الدین ان کا لقب تھا۔ تقی الدین کا معنی اللہ تعالیٰ کے متقی بندے، اس دین میں ورع اور تقوی اختیار کرنے والے۔ ابو محمد ان کی کنیت ہے، عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور المقدسی رحمہ اللہ تعالی۔ مقدسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ بیت المقدس کے قریب ایک شہر تھا جماعیل، اس لیے جماعیلی بھی ہیں، اس شہر میں پیدا ہوئے تھے تو مقدسی بھی ہوئے اور جماعیلی بھی ہوئے۔ انہیں دمشقی بھی کہا جاتا ہے اور مصری بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کچھ وقت انہوں نے دمشق میں گزارا اور اپنی عمر کا آخری حصہ مصر میں گزارا، اور ہر مقام پر علم کی خوشبو پھیلاتے رہے اور حدیثیں روایت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مقام پر ان سے بیان حدیث کا کام لیا، جو انہوں نے بخیر و خوبی انجام دیا۔ آپ نے سنا ابھی کہ 600 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور وفات بھی مسجد میں ہوئی۔ جب فوت ہوئے اس وقت وہ خیر و بقاء الارض، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے۔ اس وقت مسجد میں موجود تھے، مسجد میں فوت ہوئے۔ 541 میں پیدا ہوئے تھے، یوں ان کی عمر 59 سال بنتی ہے۔ تو مقدمے میں فرماتے ہیں الحمدللہ الملک الجبار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بادشاہ ہے اور جبار ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ عقیدہ ہے سب کا، بڑا اہم عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والحمدللہ تملأ، ایک بندہ الحمدللہ کہے اس کے اس عمل سے اللہ کا میزان قیامت کے دن بھر جائے گا۔ اتنی فضیلت صرف الحمدللہ کہنے سے نہیں، اس کلمے میں کیا عقیدہ ہے اور کیا منہج، وہ بھی تو جانو نا، اس کو بھی پہچانو۔ خالی الحمدللہ کہنے سے نہیں، بلکہ اس کلمے میں کیا پیغام ہے، کیا عقیدہ اور کیا علم ہے، کیا معنی ہے اس کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، الف لام برائے جنس، جنس حمد اللہ تعالی کے لیے۔ تمام تعریف، تمام تعریفوں کا اللہ رب العزت مستحق ہے، یہ معنی۔ اب بتاؤ یہ معنی آپ کے عقیدے میں ہے؟ آپ مانتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ چلے ابھی میں سوال کرتا ہوں، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن ہے کوئی؟ جزاک اللہ، آپ کامیاب۔ واقعی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو عالم الغیب مانتے ہیں، کسی نبی کو، کسی ولی کو، اتنی تعریف اس نبی اور ولی کو بھی دینی پڑے گی، پھر تمام تعریفیں کہاں گئی؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الرزاق اللہ کی صفت، اللہ کا نام۔ کیا معنی اس کا؟ روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی روزی دیتا ہے؟ کوئی داتا، کوئی گنج بخش، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا ہے کوئی؟ آپ کامیاب۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا روزی دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے،
اتنی تعریف اسے دینی پڑے گی. پھر تمام تعریفیں اللہ کی نہ رہیں. کچھ تعریفوں میں غیر بھی شریک ہو رہے ہیں. سجدے کے لائق کون ہے؟ اگر کوئی غیر سجدے کے لائق ہے تو اس سجدے کی حد تک وہ بھی تعریف کا مستحق ہو. الحمدللہ ختم ہوگی, تمام تعریفیں ختم ہوگی. یہ عقیدہ بنا لو, اس پر پوری زندگی ڈٹ جاؤ, قائم ہو جاؤ, تو آپ کا یہ ایک ہی عمل اللہ کے میزان کو بھر دے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملہ, کہ سبحان اللہ بندہ کہے گا آدھا میزان بھر جائے گا, الحمدللہ کہے گا پورا میزان بھر جائے گا. مگر معرفت کے ساتھ, علم و ادراک کے ساتھ, ایک سچے عقیدے کے ساتھ. یہ کلمہ ایسا نہیں کہ اس کو رٹ لیں بس کافی, بس ہاتھ میں تصویر الحمدللہ الحمدللہ پھیر رہے 1,00,000 بار پڑھ گئے, کوئی فائدہ نہیں. جب تک معرفت اور عقیدے کی اساس نہیں, سچے عقیدے کی اساس نہیں, تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الملک جو بادشاہ ہے, بادشاہ اللہ تعالیٰ بادشاہ, بلکہ ملک الملوک, بادشاہوں کا بادشاہ. قل اللہم مالک الملک, وہ شہنشاہ ہے, ملک الاملاک ہے, ساری املاک کا بادشاہ, ساری املاک کا مالک. اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مملوک میں تصرف کی طاقت رکھتا ہو اور تصرف کی قدرت رکھتا ہو, وہ اللہ رب العزت. بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا قانون چلے اسے بادشاہ مانو, اور قانون کسی اور کا لے لو تو آپ سچے ہیں. یہ بادشاہ ماننا درست ہوگا؟ بادشاہ وہ ہے تو قانون اس کا چلے گا, اور اس نے قانون بھیجا ہے کتاب و سنت کے ذریعے. آپ کتاب و سنت کو چھوڑ دیں, بس فلاں پیر اور فلاں مشکل کشا اور فلاں جو ہے وہ شیخ, فلاں پیر و مرشد, اس کی بات حرف آخر ہے, تو اللہ کو بادشاہ ماننے کا کیا معنی؟ الملک وہ بادشاہ ہے. الجبار, جبار جبر سے, وہ جبار ہے, لا یجبر, پوری کائنات اس کے فیصلوں کے آگے مجبور ہے, اور وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں. پوری کائنات, جبر کا معنی پوری کائنات مجبور ہے اس کے فیصلوں پہ. اس کی مشیت نافذ ہے, اس کی مشیت نافذ ہے, پوری کائنات ہے, وہ جبار ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا میدان محشر میں یہ فرماتا ہوا انا الملک انا الجبار, میں ملک ہوں اور میں جبار. این ملوک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جبار. الواحد, وہ اکیلا ہے, وہ اکیلا ہے. کس چیز میں اکیلا؟ 3 چیزوں میں. ایک ربوبیت, دوسرا الوہیت, اور تیسرا اسماء و صفات. یہ توحید کی 3 قسمیں, اور پوری توحید ان 3 اقسام میں محصور ہے. ربوبیت میں اکیلا ہے, وہ اکیلا رب ہے, اور کوئی رب نہیں. اور رب میں 3 چیزیں ہیں, خالق ہونا, مالک ہونا, اور مدبر اور متصرف ہونا. خالق بھی وہ ہے, مالک بھی وہ ہے, اور تمام جو مملوکین ہیں ان میں تصرف بھی اسی کا. جو حرکت اس کائنات میں ہو رہی ہے اس کے امر سے ہو رہی ہے. کوئی پیدا ہو رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی صحت مند ہو رہا ہے, کوئی مریض ہو رہا ہے, وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. الواحد. اور پھر وہ واحد اکیلا ہے. معبود ہونے میں جتنی بھی عبادات وہ سب کے سب اللہ کے لیے خالص, اللہ کے لیے خاص. کسی عبادت میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں. اس کو واحد مان. پھر اس کے نام, اس کی صفات, ان صفات میں, ان ناموں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. یکتا, اکیلا. الواحد. القہار. قہار کا معنی غالب. هو القاہر فوق عبادہ, وہ قاہر ہے. قاہر کیا ہوتا ہے؟ الذی یغلب ولا یغلب, جو غالب ہو اور کبھی مغلوب نہ ہو. وہ ہمیشہ غالب ہے, ہمیشہ.
اور کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں، معبود حق سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. تاکید کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی توحید نفی و اثبات، ہر شریک کی نفی اور ایک اللہ کے معبود ہونے کا اس بات. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک نہیں. بڑے مبارک یہ کلمات ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے افضل ما قلت والنبیون یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی جو میں نے بھی پڑھی اور مجھ سے قبل ہر نبی نے پڑھی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور آگے لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لیکن دعا کا آغاز انہی کلمات کے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایک حدیث ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھے باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، اس کی اس بات کا جواب دیتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی سے لائے اسماء و صفات میں، امام ذہبی لائے کتاب العلوم میں، کہ اذا قال العبد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب بندہ یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو قال اللہ فرماتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، واقعی کوئی معبود نہیں سوائے میرے، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں. یہ کلمات اگر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کلمات کا جواب دیتا ہے، اللہ تصدیق کرتا ہے. اس کی صفت المؤمن. المؤمن کا معنی کیا ہے؟ دو معنی، ایک تصدیق کرنے والا، دوسرا خوف والے کو امن دینے والا. تو اللہ تصدیق کر رہا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. اللہ تصدیق کرتا ہے اہل ایمان کے ایمان کی، انبیاء کی رسالت کی، انبیاء کی دعوت کی، انبیاء کے کلام کی. اللہ تصدیق کرتا ہے، مومن ہے. یہ تصدیق ہو رہی. بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی. فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، اور جو ان کے مابین، جو ان کے درمیان ہے، ان سب کا رب. اس فرمان کی عظمت آپ آسمانوں اور زمینوں کو دیکھ کر لیجیے. ہماری یہ زمین کتنی بڑی، اور 7 زمینیں، اور سورج ہماری زمین سے کروڑا گنا بڑا ہے، اور یہ سورج آسمانوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ مسماوات، اور اوپر پھر کرسی، اوپر پھر عرش. فرمایا کہ مسماوات السبع، مسماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم السبع بزعت فی ترس، کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 7 سکے، 7 درہم کسی تھال میں رکھے ہوں. یعنی زمین کیا ہے سورج کے مقابلے میں، سورج کیا ہے آسمانوں کے مقابلے میں، آسمان کیا ہے کرسی کے مقابلے میں. تو مل کرسی پھر عرش، اور کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ کیا مقابلہ دونوں کا؟ کرسی جو کہ موضع قدم الرحمن، اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرمایا کل حلقۃ، کل حلقہ، حلقہ یہ انگوٹھی، جیسے ایک حلقہ ہو چھوٹا سا، القیت فی الفلات، اور کسی چٹیل میدان میں اسے پھینک دیا جائے. وہ حلقہ اس چٹیل میدان کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اس طرح کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے. تو ان آسمانوں اور زمینوں کا رب، اور جو ان کے مابین ہے ان کا رب، وہ سب کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے. اسی کا تصرف اس پوری کائنات میں قائم. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول. اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، یہ دو صفات خاص طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہے، کیونکہ ان دونوں انبیاء کے بارے میں ان کی قومیں الحاد کا شکار ہوں گی. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا ہے. امت محمد کیا کہے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول. اس کی گواہی دو، یہ گواہی ہم دے رہے ہیں. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، جو کہ چنے ہوئے ہیں، چنے ہوئے، المختار پسندیدہ، پسند کیے ہوئے، المصطفیٰ المختار چنے ہوئے اور پسند کیے ہوئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے. آپ کا فرمان ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں. بلکہ آپ کو مستفین ہونے کا شرف حاصل ہے. چنے ہوئے میں چنے ہوئے، چنے ہوئے میں چنے ہوئے انسان ہے. یہ اللہ کی ساری مخلوق ہے، مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انسانوں میں سب سے افضل اولاد اسماعیل. اولاد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سب سے افضل قریشی، اور قریش میں سب سے افضل بنو ہاشم. اللہ کے پیارے پیغمبر اولاد اسماعیل میں سے، اللہ کے پیارے پیغمبر قریشی، اللہ کے پیارے پیغمبر ہاشمی. چنے ہوئے میں چنے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مختار پسندیدہ. اس میں بھی عقیدے کا اظہار. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں افضل ہے سب سے. اسی بنا پر بہت سے علماء اور محدثین نے جو نوع انسانی ہے اسے افضل قرار دیا نوع ملائکہ سے. اللہ کے پیارے پیغمبر انسان ہے اور آپ مختار ہیں، چنے ہوئے پسندیدہ. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الاخیار. اللہ تعالی رحمتیں اتارے، نازل فرمائے آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، جو کہ سب کے سب اخیار تھے. اخیار خیر کی جمع، جو سب کے سب اچھے تھے، نیک تھے، صالحین تھے، عمدہ تھے. اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارے. صلی اللہ، یہ صلاۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو مانا رحمتیں اتارنا. صلاۃ کا لفظ فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو مانا استغفار کی دعائیں کرنا. اور صلاۃ کا لفظ اگر بندوں کی طرف منسوب ہو تو اس کا مانا نماز بھی ہے، درود بھی ہے، دعا بھی ہے. صلاۃ دعا کے معنی میں بھی آتی. تو اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارے آپ اور آپ کی آل پر. آپ کی آل سے کیا مراد؟ آپ کی آل، اس میں بڑا اختلاف ہے امت کا. آل اور اہل یہ دونوں ایک ہی لفظ، بلکہ اہل جو ہے وہ آل بنا ہے. آل اصل میں اہل تھا، آل اصل میں اہل تھا، اصل اس کا اہل ہی. چونکہ اس کا استعمال بہت ہوتا ہے، آل فلاں، اہل فلاں، اہل فلاں، تو حمزہ اور ہا کا استعمال ثقیل ہے، اس لیے دوسرے یہ ہا کو حمزہ کیا اور تخفیف کے لیے حمزے کو الف کر دیا. اہل سے آل بنی. معنی دونوں کا ایک ہے، معنی میں فرق نہیں. کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، شاید آل کا معنی اور ہے، اہل کا معنی اور ہے، لیکن نہیں، آل اور اہل ایک ہی چیز. مراد خاندان. کچھ علماء کا تو کہنا ہے کہ اہل بیت وہی ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، جو ساکنین بیت. اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھر میں امہات المومنین رہتی تھی، آپ کی بیویاں رہتی تھی. اور ایک بندے کا اہل ثابت ہوتا ہے دو چیزوں سے. ایک بندے کا اہل بنتا ہے دو چیزوں سے، یا تو خونی رشتے سے، جس کو نسبی رشتہ کہا جاتا ہے، جس کو نسبی رشتہ کہا جاتا ہے. جیسے آپ کی بیٹی فاطمہ، زینب، ام کلثوم آپ کی بیٹی ہیں، یہ آپ کی آل ہے، آپ کا اہل ہے، آپ کا نسب، آپ کا خون. دوسری صورت اہل بننے کی مساہرت، دامادی. آپ کی کہیں شادی ہو، اب نکاح کے ذریعے بیوی آپ کو حاصل ہوئی، وہ آپ کی اہل.
قرآن نے بیوی کو اہل کہا ہے، بیٹے کو بھی اہل کہا ہے. ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا میرے اہل میں سے، یہ ان کا بیٹا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ فقادر اہلہم کفو، اپنے اہل سے کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی، وہاں جا کر کوئی خبر لاتا. تو بہر کیف آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہو اور اسی ایمان پر فوت ہوا ہو، چاہے وہ دیکھنا ایک لمحے کا دیکھنا ہو، اس کی صحابیت ثابت ہو جائے گی. اما بعد، یعنی حمد و ثناء کے بعد جی. فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، کہ بعض میرے بھائیوں نے مجھ سے درخواست کی، مجھ سے سوال کیا، مطالبہ کیا کہ احکام کی احادیث جمع کی جائیں اور اختصار کا پہلو اسے ملحوظ رکھا ہے. یعنی بہت سی جو احادیث احکام ہیں انہیں کسی کتاب میں جمع کیا جائے ایک خاص ترتیب کے ساتھ، اور اس میں اختصار بھی ہو. کتابیں تو موجود ہیں احادیث کی، مگر وہ طویل ہے، لیکن اگر ایک بندھا ٹکا معاملہ ہو اور احادیث احکام اگر جمع کر دی جائیں تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ذخیرہ ایک کتاب میں مل جائے گا اور ان کے استفادے کی بہترین شکل جو ہے وہ بن جائے گی. تو مجھ سے مطالبہ کیا گیا احادیث احکام کو، یعنی بہت سی احادیث کو جمع کریں، اس میں اختصار کا پہلو ملحوظ رکھیں، اور وہ احادیث بھی کیا ہوں مما اتفق علیہ الامامان، احادیث بھی وہ ہوں جن کی روایت پر دونوں امام متفق ہوں. دونوں امام متفق ہوں. وہ امام کون ہے؟ پہلے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے امام مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، امام مسلم رحمہ اللہ. ان حدیثوں کی روایت میں دونوں امام متفق ہوں، مانا وہ حدیثیں ساری کی ساری صحیح ہوں. میں نے بتایا نا کہ یہ اہتمام سب سے پہلے امام مقدسی نے کیا رحمہ اللہ، کہ احکام پر مشتمل احادیث جمع کی اور ساری حدیثیں صحیح. جیسے بلوغ المرام ابن حجر کی کتاب، وہ اس میں بھی احکام کی احادیث ہے، مگر وہ ساری کی ساری صحیح نہیں، اس میں ضعیف حدیثیں بھی شامل. لیکن صحیح احادیث کا مجموعہ اللہ کی توفیق سے امام مقدسی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ پیش کیا اور اس کو تیار کیا. فَأَجَبْتُ إِلَىٰ سُؤَالِهِ، فرماتا ہے کہ میں نے ان کے اس سوال کا مثبت جواب دیا، رجاء المنفع، اس امید سے کہ اس کا فائدہ ہوگا، اس امید سے کہ اس کا نفع ہوگا، اور کتاب جب بن کر آ جائے گی لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس سے مستفید ہوں. امام مقدسی رحمہ اللہ میں کتنا اخلاص تھا کہ صدیوں پہلے یہ کتاب لکھی گئی، یعنی 600 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو اس سے قبل یہ کتاب لکھی، اور آج بھی یہ کتاب موجود ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اور بہت سے علماء نے اس کی شروحات لکھی ہیں، یعنی 10-12 تو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ بھی. اور آج ایک افسوسناک اطلاع آئی یمن سے، شیخ وصابی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بھی عمدۃ الاحکام کی شرح لکھی مسک الختام کے نام سے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو شیخ عثیمین کی بھی شرح ہے، پھر سلیم الہلالی کی شرح ہے، شیخ البانی کے شاگرد. پھر یہ ایک شرح کا تعارف شیخ عبداللہ نے کرایا، آل بسام عبداللہ البسام، ان کی شرح تیسیر العلام کے نام سے متقدمین میں سے علماء نے لکھی.
ابن دقیق العید کی شرح، ابن ملقن کی شرح ہے، تو بہت سی شروحات ہیں. یہ اس کتاب کے اہتمام اور اس کی عظمت کی دلیل ہے. یہ اخلاص یقیناً یہ اس کی ترجمانی ہو رہی اس اخلاص کی کہ آج بھی یہ کتاب منتخب کی جا رہی ہے اس قسم کے علمی دوروں کے لیے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو اس کتاب کی تحصیل کے لیے کھول دے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اور مجھے بھی جو حق ہے وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام مقتدی رحمہ اللہ یہ بہت ہی بڑے عالم تھے، محدث الاسلام ان کو لقب دیا گیا. ضیاء المقدسی ان کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ حدیث کے امیر المومنین تھے، حدیث کے امیر المومنین تھے، اور ضیاء المقدسی ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے ایک علمی کام کیا اور المختارہ کے نام سے کتاب لکھی، 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ کتاب بھی صحیح احادیث کا مجموعہ ہے. یہ ان کے شاگرد ہیں. تو بحمدللہ یہ ان کے علم کی وسعت کی دلیل ہے، اور عبادت گزار بھی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. علماء نے لکھا ہے کتب رجال کی کتابوں میں کہ آخری عمر میں ان کی بینائی خاصی کمزور ہوگی، اور اس کے 2 اسباب تھے، ایک لکھنا، دوسرا رات کو رونا، اللہ کے خوف سے رونا، تہجد کا اہتمام کرنا، کیونکہ سلف صالحین کا وطیرہ تھا. رو رو کر بینائی گم کر دیتے تھے، آنکھیں کمزور ہو جاتی تھی. یزید ابن ہارون چوٹی کے محدث، ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت. ایک شاگرد ان کا بڑے طویل عرصے بعد ان کو ملتا ہے، دیکھا کہ یزید ابن ہارون نابینا ہو چکا. تو پوچھتا ہے کہ ما فعلت العینان الجمیلتان، کہ اے شیخ آپ کی خوبصورت آنکھیں کیا ہوئی، کہ بینائی کہاں گئی؟ فرمایا کہ ذہب بہما بکاء اللیل، رات کے رونے نے اس بینائی کو ختم کر دیا. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دی. آخر میں دعا کی ہے اسأل اللہ ینفعنا بہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کا نفع دے. فمن کتبہ، اور جو اس کو لکھے اسے بھی نفع دے، او سمعہ، جو اس کو سنے اسے بھی نفع دے، او قرأہ، جو اس کو پڑھے اسے بھی نفع دے، او حفظہ، جو اس کو حفظ کرے اسے بھی نفع دے. اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لکھا بھی جا رہا ہے، اس کتاب کو پڑھا بھی جا رہا ہے، اس کتاب کو حفظ بھی کیا جا رہا ہے. ہمارا ادارہ کراچی میں المعہد السلفی، اس میں اس سال 12 طلبہ نے اس کتاب کو زبانی یاد کی اللہ کی توفیق سے. تو دیکھیں کتنا اخلاص ہے. اب تک یہ کتاب اس کا اہتمام ہو رہا ہے، پڑھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، حفظ کی جا رہی ہے. او نظر فیہ، کہ جو شخص اس کتاب کو دیکھے، اس کتاب کا مطالعہ کرے، اللہ اسے بھی اس کا نفع دے. من یجعلہ خالصا لوجہ الکریم، اور اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے، اپنے بابرکت چہرے کے لیے خالص کر لے. موجباً للفوز لدیہ فی جنات النعیم، اور یہ کتاب جنات النعیم میں، اللہ کی بہشتوں میں، جنتوں میں اس کے حصول کے ذریعے کامیابی کا ذریعہ بن جائے. کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ایسا قبول کر لے کہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. کامیابی کس چیز کی؟ اس کی جنتوں کے حصول کی. فَإِنَّهُ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے. تو مقدمہ یہاں پورا ہوا. انشاءاللہ کل سے اصل کتاب الطہارہ سے اس کا آغاز ہوگا بتوفیق اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.